لیکن انڈیا S-500 لینا چاہ رہا ہے، S-500 لینا چاہ رہا ہے، F-35 لینا چاہ رہا ہے، کافی کچھ اور لے رہا ہے، میزائلز لے رہا ہے، بڑے سٹاک کر رہا ہے میزائلز کا. پھر وہ 104 رفائلز جو ہیں وہ خرید رہا ہے مزید فرانس سے، ڈسالٹ کمپنی سے. اور اس ساری چیز کو بہت جلدی کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک طرف افغانستان کے ساتھ رہے، بزی رہے، اور دوسری طرف وہ پاکستان پہ آ کے حملہ کرے. اب سب سے طاقتور دیشوں کی سوچی جاری کر دی گئی ہے. گلوبل فائر پاور نے 2025 کی سینیہ شکتیوں کی رینکنگ جاری کی ہے. اس رینکنگ میں بتایا گیا ہے کہ کس دیش کی سینا کتنی طاقتور ہے. بھارت طاقتور سیناؤں کی سوچی میں چوتھے نمبر پر ہے. راج ناتھ نے ایک بیان دیا ہے کہ جی جو ریاست جموں و کشمیر ہے وہ آزاد جموں و کشمیر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی اب یہ عبداللہ بھائی بات یہ مقبوضہ کشمیر کی نہیں کر رہے، اب ان کی نظریں آزاد کشمیر پہ لگ گئی ہیں. اس قدر خوفناک جنگی تیاریاں یہ کر رہے ہیں کہ میں ایکچولی حیران ہوں کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کیا. پاکستان اس سال ٹاپ 10 سے بھی باہر ہو گیا ہے. پاکستان کو 12واں نمبر دیا گیا ہے. مزے کی بات دیکھیے کہ پچھلے سال پاکستان 9ویں نمبر پر تھا. اس سے بھی مزے والی بات یہ ہے کہ پاکستان لگاتار چین سے ہتھیار خرید رہا ہے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو ٹاپ 10 سے بھی دھکے مار کر نکال دیا گیا ہے. ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے چین سے جتنے بھی ہتھیار خریدے ہیں وہ زیادہ تر کباڑ ہیں. بھارت کے خلاف سر اٹھانے والا بنگلہ دیش 35ویں نمبر پر دھکے کھا رہا ہے اور یہ بھارت سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں. گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ میں اگر دنیا میں کوئی طاقت رکاوٹ ہے تو وہ صرف پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام ہے، اور اب یہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں، ہمارے پیچھے اب یہ آ رہے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ آپ بینکرپٹ ہو جائے. آپ کے دشمن ضرور چاہتے ہوں گے، ہندوستان چاہتا ہوگا، مگر اور کوئی نہیں ہے جو چاہتا ہے آپ بینکرپٹ ہو جائیں. 1.5 سال ہو چکا ہے کم از کم میرے حساب سے یہ کئی ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں صرف پیٹرول اور اسلحہ فائر کرنے میں، پیٹرول جلانے میں، اور اتنی زیادہ ایکسرسائز یہ کر رہے ہیں کہ ایکچولی ایکسرسائز فٹیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے آرمی کے اوپر. مسلسل ایکسرسائز کر کے اس طرح جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں پاگل پنے کی حد تک، لیکن ابھی تک انہوں نے فزیکل انویژن نہیں کی. جب سیاسی لوگ کرتے ہیں اس طرح کے بیانات تو ہم کہتے ہیں سیاسی بیانات ہیں، لیکن جب آرمی چیف، جب CDS، جب ایئر چیف، جب نیول چیف، یہ سارے آ کے ایک ہفتے کے 4 دن کے گیپ کے بعد اس طرح کے بیانات دے رہے ہوں تو وہ بڑی سیریس چیز ہوتی ہے، اس کو سیریس لینا پڑے گا. کیا پاکستان موجودہ حالات میں ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آپ رات کو سمجھتے ہیں کہ میں ہوں بادشاہ، جب آپ صبح کو نکلتے ہیں تو آپ کا حالت جو ہوتا ہے پھٹا ہوا آپ کا شرٹ ہوتا ہے، پیسے آپ کے جیب میں نہیں ہوتے، چوری ووری کر کے سب لوگ لے کے سب چیزیں چلے گئے ہوتے ہیں. تو وہی حال ہمارے سپاہی سالار نمبر 1 کا کچھ اس معاہدے کے بعد نظر آ رہا ہے. جس قسم کے یہ خوفناک جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، جس قسم کا اسلحہ پروکیور کر رہے ہیں، جس طرح یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، جس طرح یوکرین کی جنگ سے سیکھ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی سرحدوں کے پاس دنیا کی ہر پاسبلٹی کی ایکسرسائز کر کے ویلیڈیٹ کر چکے ہیں. جے ہند دوستو، نمسکار دوستو. 2025 کی ورلڈ کے طاقتور دیشوں کی لسٹ آ چکی ہے. گلوبل فائر پاور انڈیکس کے انوسار بھارت دنیا کا چوتھا سب سے طاقتور دیش ہے. اس لسٹ میں پاکستان جو پچھلے سال 9ویں نمبر پر تھا اب 12ویں نمبر پر جا چکا ہے. چائنا پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی تیسرے نمبر پر ہے. اس لسٹ میں بھارت کو دھمکی دینے والا بنگلہ دیش 35ویں نمبر پر ہے. بھارت کی یدھ ایکسرسائز اور میسائل پریکشن کو دیکھ کر پاکستانی جہادی لال ٹوپی رو رہا ہے. لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ بھارت اتنا زیادہ میسائلوں کے پریکشن کر رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ بھارت پاکستان پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل بھارت کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرانے والا ہے کیونکہ اسرائیل دوسرے دیشوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے. اب باری پاکستان کی ہے. دوستو، اس لال ٹوپی کا ڈر اچھا ہے. یہ ہمیشہ پاکستانی عوام کو اسی طرح ڈراتا رہتا ہے کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے، بھارت حملہ کرے گا. دوستو، بھارت پاکستان پر حملہ کرنے والا نہیں ہے. یدی بھوشیہ میں یوگی آدتیہ ناتھ بھارت کے پردھان منتری بنتے ہیں تو ضرور پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے. دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. چاہے وہ ڈیپ انسرشن ہو، چاہے وہ ایمفیبیس لینڈنگز ہو، چاہے وہ گراؤنڈ انویژن ہو، چاہے وہ ایئر انویژن ہو، چاہے وہ ان کی گولڈ سٹار ڈاکٹرائن ہو، چاہے تھیٹر کمانڈ ہو، ہر چیز کی ایکسرسائز کر کے ہر نئے ویپن سسٹم کو، چاہے وہ ڈرون سوارمز ہو، چاہے وہ روبوٹکس ہو، ہر قسم کے ویپن سسٹم کو یہ ہماری سرحدوں کے پاس ٹیسٹ، ریئلسٹک انوائرمنٹ پہ ٹیسٹ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جب داخل ہونا ہے تو ہمیں کون کون سی مشکلات، آبسٹیکلز کا سامنا ہوگا، ہم نے انہیں کیسے کراس کرنا ہے. وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں TTP جو ہے
افغان طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی کو جو انہوں نے دوبارہ لانچ کیا تھا وہ پاکستان کے اندر تباہی اتنی مچا لے گی جیسے مڈل ایسٹ میں انہوں نے داعش کے ذریعے اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کیا. بی ایل اے جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی, منظور پشتین اور مارنگ بلوچ زیادہ بڑی انارکی کھڑی کر سکیں گے, اور پاکستان میں تحریک انتشار اور عمران کے جو فوج کے خلاف ایک بیانیہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے فوج انڈر پریشر تھی, اسی طریقے سے ماحول بن گیا تھا, بنایا جا رہا تھا جیسے مشرقی پاکستان میں فوج کے خلاف تھا. تو انڈینز امید کر رہے تھے کہ یہ سارے ایلیمنٹس مل کر پاک فوج کو اندر ہی پھنسا لیں گے اور قوم اور فوج کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا اور قوم فوج کے ساتھ نہیں ہوگی, تب ہم داخل ہوں گے اس وقت کہ جب ملک کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہوگی جس طرح مشرقی پاکستان میں تھی. مگر اللہ کا فضل ہے کہ وہ حالات بھی پاکستان میں نہیں بن سکے. اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ پاک فوج نے ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کو بھی خاصی حد تک کنٹین کیا ہوا. وہ تھریٹ ہمارا ختم نہیں ہوا, بہت بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ان کے پاس ہے. وہ کسی بھی وقت کہیں پہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں, جیسے ماضی میں انہوں نے کیا تھا, ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا تھا, ہمارے ہیڈ کوارٹرز پہ اٹیک کیا تھا, ہمارے کانوائز کو ایمبوش کرتے ہیں, ہماری پشت غیر محفوظ ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک جنگ ہے کہ جو ہم لڑ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کنٹین کر رہے ہیں. اس کو سیریا والی صورتحال نہیں ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف بھی اللہ کا فضل ہے, آپریشنز کر کے ان کو کنٹین کیا جا رہا ہے. آؤٹ آف کنٹرول سچویشن نہیں ہے, وہ کہ بہرحال دے ریمین اے سیریس تھریٹ. لیکن جو زیادہ بڑی پرابلم تھی وہ تحریک انتشار اور عمران اور منظور پشتین اور محرم بلوچ کی جو پولیٹیکل انارکی اور انریسٹ اور ریبیلین جو بن رہی تھی, دیٹ واز اے بگر پرابلم. اللہ کا احسان ہوا, منظور پشتین نے اپنا وہ جو جرگہ کرنے کی کوشش کی وزیرستان میں بری طرح سے ذلیل ہوا, قبائلیوں نے ساتھ ہی نہیں دیا اس کا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے وہ بالکل سین سے باہر ہے, وہ کہ سازش کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. لیکن اللہ کے فضل سے جو وہ کرنا چاہتے تھے اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا. مارنگ بلوچ بھی بہت عرصے سے سین سے غائب ہے کیونکہ جو لوکل سپورٹ اس کو مل رہی تھی یا باہر سے فنڈنگ ہو رہی تھی اس کو توڑا گیا. اللہ نے کرم کیا کہ اس قسم کی بغاوتیں ابھی برپا نہیں ہیں, لیکن انڈر دا سرفیس وہ موجود ہے. ہم کسی صورت میں کیجول نہیں ہو سکتے. تحریک انتشار عمران اور اس کی پارٹی یہ بھی بری طرح ذلیل ہو رہے ہیں. یہ ابھی تک ان کی اکڑ نہیں گئی, لیکن جو انتشار اور انارکی اور فساد یہ برپا کرنا چاہتے تھے اللہ کا فضل ہے کہ وہ نہیں برپا کر سکے, اور یہ صورتحال بھی کنٹین ہو رہی ہے. پاکستان آرمی بہرحال اب یہ ریئلائز کرتی ہے کہ مشرق کی جانب سے نریندر مودی, انڈیا, ان کے ہندو زائنسٹ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں. تو ویپن ایکوزیشن, ٹریننگ, ایکسرسائزز, ماڈرنائزیشن یہ بھی پاکستان آرمی میں ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جب تک پاکستان آرمی انٹیکٹ ہے, پاکستان آرمی نے کمانڈ لی ہوئی ہے, پاکستان آرمی صورتحال کو سنبھالے ہوئے ہے, انشاءاللہ پاکستان کی خیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کی طاقتوں کی توجہ پاکستان کے خلاف ہو چکی ہے. مڈل ایسٹ میں تباہی کے بعد وہ سیدھا پاکستان کی جانب آئے ہیں جب امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام پر پابندیاں لگانی شروع کر دی. یہ تحریک انتشار والے فسادی بکواس کرتے تھے کہ یہ امریکن حکومت ہے اور پاک فوج امریکہ کے لیے کام کرتی ہے. استغفر اللہ. یہ جو سارے ایٹمی اور میزائل پروگرام ہم نے بنا کے جس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اور ہم نے بھارت اور اسرائیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں, یہ امریکہ کے کہنے پہ پاک فوج کر رہی ہے. سارا اتنے پاگل ہیں یہ لوگ, بے غیرت. اس قدر انسان کو جلال آ جاتا ہے ان کی ضلالتیں سن کے. یہ تو اس قابل ہے کہ صرف کہ بکواس کرنے پہ ان کے سر کاٹ دیے جائے. پوری مسلمان دنیا تباہ ہو چکی ہے, ایک واحد پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت بچا ہے. اور اب نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا جس طرح یہ پہلے ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سینکشنز لگاتے ہیں, اس کے خلاف ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر اس میں خانہ جنگی کرواتے ہیں, پھر اس ملک پہ انویژن کرتے ہیں. عراق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صدام حسین پہلے انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر ایک پروپیگنڈا کر کے اس میں پابندیاں لگوائی, پھر وہاں خانہ جنگی شروع کروائی, پھر امریکن داخل ہوئے وہاں پہ. یہی حال انہوں نے شام میں کیا, یہی لیبیا میں کیا انہوں نے, یہی پیٹرن یہ پاکستان کے خلاف اب کر رہے ہیں. اس کے باوجود عمران اور اس کی جماعت ناپاک اور پلیت لوگ اسی پروپیگنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں. پابندیاں انہوں نے لگوائی ہیں, انہوں نے لابنگ کی ہے امریکہ میں ساری جا کر کہ پاکستان پر پابندیاں لگاؤ, ریمیٹنسز نہ بھیجو, پاکستان کی معیشت تباہ کروا دو, پاکستان کے خلاف لابنگ کرو. سینیٹرز اور کانگریس مین کو جمع کر کے مسلسل یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں.